بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا ابا آج میرے لیے لال چوڑیاں لاؤ گے نا؟ میں نے اپنے ابا کا وہ سیدھا کرتا پکڑ کر اس سے سوال کیا۔ میرا نام نایاب ہے اور میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ میٹرک تک تعلیم حاصل کر کے میں بہت دنوں سے گھر پر ہوں۔ میں نے تو بہت ضد کی کہ مجھے کالج میں داخلہ دلا دیں، لیکن اماں نے سختی سے انکار کر دیا تھا کہ گھر کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے بہت سارے دوست تھیں جن کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہوتی تھی، لیکن میں ہمیشہ گھر کا بنا پراٹھا اور اچار لے کر اسکول جاتی تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے میں ابا سے لال چوڑیاں لا کر دینے کی ضد کر رہی تھی، لیکن ابا ہر روز کہتے ہیں کہ بیٹی آج بھول آیا ہوں، کل ضرور لاؤں گا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ابا رات بھی خالی ہاتھ گھر آیا تھا، اور اب بھی چپ چاپ سب بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے بنا ناشتہ کیے جا رہا تھا کہ نایاب کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ دوڑ کر اٹھی اور خالی ریڑا نکالتے ہوئے اپنے باپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ محمد رمضان ایک غریب پھل فروش تھا۔ دن بھر کی محنت مشقت کے بعد بس اتنا ہی کما پاتا کہ 2 وقت کی روٹی بامشکل پوری کر پاتا تھا۔ عید سر پر تھی، بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ رضیہ اس کی بیوی کچھ دور بنی پکی کوٹھیوں میں کام کرتی تھی۔ اس نے بھی کوٹھی کے مالکان سے ایڈوانس تنخواہ کی بات کی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی ایڈوانس دینے پر تیار نہیں تھا۔ رضیہ نے نایاب کو اپنے باپ کے پاس کھڑا دیکھ کر زور سے ڈانٹا۔ 17 سال کی ہو رہی ہے، لیکن تیرے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ تجھ سے اچھے تو تیرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ تیرے ابا کا کام نہیں چل رہا۔ 2 کے بجائے آدھی روٹی بھی دیتی ہوں تو چپ کر کے کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے، تیرے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ جا کر صحن میں جلدی سے جھاڑو لگا، میں چائے بناتے ہی کام پر نکل جاؤں گی۔ چاروں گھروں میں عید کی صفائی کرنی ہے، اس لیے بیگم صاحبہ نے صبح ہی بلایا ہے۔ نایاب نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر منہ بسورا اور موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ رمضان سے یہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ اس نے غصے سے رضیہ کی طرف دیکھا اور اسے کہا، 1000 بار تجھے کہا ہے کہ میرے سامنے کسی بچے کو ڈانٹا نہ کر۔ نیک وقت میں خود کمزور دل کا ہوں، نہیں ہوتا مجھ سے برداشت، اور میری بیٹی غلط بھی تو نہیں کہہ رہی۔ اس کو 1 مہینہ ہو گیا ہے لال چوڑیاں مانگتے ہوئے، لیکن میں ہی بدبخت ہوں کہ اس کے لیے لال چوڑیاں تک نہیں لا سکا۔ آخر میں اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اس نے نایاب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے چوڑی جلد لانے کا وعدہ کیا اور تھکے ہوئے قدموں سے گھر سے باہر چل پڑا۔ رضیہ نے کڑوی نظروں سے نایاب کی طرف دیکھا اور جا کر چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ دودھ بالکل تھوڑا سا تھا، اس لیے رمضان نے بھی چائے نہیں پی تھی اور خالی پیٹ گھر سے نکل گیا تھا۔ دوسرا اسے یہ فکر تھی کہ بچے اگر اٹھ گئے تو ناشتے کے لیے کسی چیز کا تقاضا کریں گے، اور اس کی جیب بالکل خالی تھی۔ رضیہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی کہ شادی کو 20 سال ہونے والے تھے، لیکن کبھی بھی رمضان نے اپنے لیے 10 روپے بھی جمع نہیں کیے تھے، بلکہ جو بھی کماتا تھا وہ سیدھا لا کر رضیہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنی مرضی اور پسند سے جو چاہے کرے۔ لیکن گھر کے خرچے ہی اتنے تھے کہ محدود آمدنی میں گزارا ہی مشکل ہو پاتا تھا، اور پھر نایاب بھی بڑی ہو رہی تھی، اس لیے بھی رضیہ چند پیسے بچانا چاہتی تھی تاکہ اس کے لیے تھوڑا بہت جہیز ہی بنا سکے۔ لیکن جب بھی 4 پیسے جمع ہوتے تو گھر میں کوئی نہ کوئی آفت پڑ جاتی تھی۔ اب بھی ماہ رمضان میں کسی بڑی گاڑی والے نے نہ صرف رمضان کو ٹکر ماری تھی، بلکہ غصے میں ریڑھی پر رکھا ہوا سارا پھل فروٹ بھی زمین پر پھینک کر اس سے گاڑی گزار دی تھی۔ اس دن سے لے کے اب تک رمضان صرف چند 100 روپے فروٹ لیتا تھا اور بیچ دیتا تھا، جس سے برائے نام بچت ہوتی۔ پرسوں کسی پولیس والے نے رمضان کو پکڑ لیا تھا اور اس کی جیب میں موجود چند 100 روپے بھی نکال لیے تھے۔ رمضان کے دوست بھی غریب تھے۔ اس نے کئی لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی کہ اس کو چند 100 روپے ادھار دے دیں تاکہ وہ پھر سے فروٹ لا کر بیچنا شروع کر دے، لیکن اب تک کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی صحن میں جھاڑو لگائی، نمرا اور فیض کو اٹھایا اور خود جا کر منہ دھونے لگی۔ منہ دھو کر جب میں اپنی اماں کے پاس ناشتہ کرنے پہنچی تو اماں تھوڑی چائے 3 پیالوں میں ڈالے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر غصہ آ گیا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹی صرف یہی ہے، کوئی ضد مت کرنا۔ میں وہاں سے اٹھی، کمرے میں کھونٹی پر ٹنگے اپنے پرس سے 50 روپے نکالے
और गली में अमजद के कैबिन पर पहुंच गई केक रस लेने। मेरा रंग बहुत सफ़ेद था, मुंह धोकर हल्का हल्का काजल लगाती थी तो चेहरा चमक उठता था। अमजद सुबह सुबह मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा कि वाह, आज तो सवेरे सवेरे ही चांद निकल आया। बोल, क्या खिदमत करूं अपनी रानी की? उसने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए मुझसे कहा। वो अक्सर इसी तरह की बातें करता था। मुझे बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन मजबूरी थी। उसकी कैबिन के अलावा जो दुकानें थी वो काफ़ी दूर थी और मैं सिर्फ उस कैबिन तक ही आती थी। मैंने गुस्से से उससे कहा कि ज़्यादा बकवास मत कर, 50 रुपए के केक रस दे, नाश्ता करना है। उसने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे 50 से ज़्यादा के केक रस दे दिए। मैंने पैसे वहाँ पटके और भागती हुई घर की तरफ आ गई। निम्रा और फैज़ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने फ़ौरन रस केक उसके सामने रखे और हम तीनों बहन भाई नाश्ता करने लगे। अम्मा बिना चाय पिए उठ गई थी, ये बोल करके कि उसको कोठी पर चाय मिल जाएगी। अम्मा ने अपनी काली चादर उठाई और काम पर निकल गई, मुझको बहन भाइयों का ख्याल रखने का बोलकर। फैज़ और निम्रा 7वीं क्लास में पढ़ते थे। स्कूल की फीस नहीं दी तो स्कूल से नाम कट गया था। मेरा दिल बड़ा दुखा था। अब्बा भी काफ़ी देर मुंह पर रुमाल लिए पड़ा रहा था, मगर कुछ कर नहीं सकते थे हम। घर की हालत ही ऐसी थी। पिछली गली में कुलसूम आंटी रहती थी। वो फैक्ट्री से कटे हुए सूट लाती थी और फिर मोहल्ले की लड़कियों से सिलवा कर उन्हें दे आती थी। मैंने उसके पास जाने का फैसला किया। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को ऐसे नहीं देख सकती थी। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी और ना ही मुझे सिलाई आती थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं जाकर कुलसूम से बात करूंगी और उसके पास उसके घर में ही सिलाई किया करूंगी। मैंने फैज़ और निम्रा को कहा कि वो घर से बाहर ना जाएं, मैं ज़रा देर में आती हूँ, और खुद जल्दी जल्दी कुलसूम आंटी की तरफ चली गई। देख नायाब, लड़कियां काम कर रही हैं, मेरे पास सबको सिलाई आती है, मैंने ही सिखाई है, लेकिन मशीन इनको इनके घर वालों ने लेकर दी है। अब बता, बिना मशीन के मैं तुझे सिलाई कैसे सिखाऊं और काम कैसे दूं? कुलसूम आंटी ने अपने सामने बैठी हुई नायाब से कहा। आंटी, आपको तो पता है मेरा अब्बा गरीब मजदूर है। रमज़ान का महीना चल रहा है, पुलिस वालों ने रेडी का सामान उठा लिया, अम्मा को कोठी वाले तनख्वाह नहीं दे रहे, मैं भला मशीन कहाँ से लाऊंगी? मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि मुझको थोड़ा बहुत कहाँ मिल जाए तो मेरे छोटे बहन भाई अपनी ईद थोड़ी अच्छी मना लेंगे। हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आप मुझको बाकियों से कम मजदूरी दे देना और मैं आपके घर में बैठकर ही कपड़े सी जाया करूँगी। मैंने उनके हाथ पकड़कर बहुत मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो आंटी ने लंबी सांस लेकर मुझे कहा, चल बेटा, मैं तेरे लिए इतना करती हूँ, लेकिन तुझे पता है ईद का सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा पीस पूरे करने होंगे। अगर दिन में टाइम नहीं दे पाया करेगी तो तुझको रात को ऑर्डर पूरा करवाना पड़ेगा। बाकी लड़कियां सारी रात सिलाई कर रही हैं, सहरी करके कुछ देर सोती हैं और 11 बजे उठकर फिर से काम शुरू कर देती हैं। मैं तुझे सीधी सिलाई सिखा दूंगी, वरना सेंटर वाली तो इतने दिन तक लटका कर रखती हैं और साथ में अपने काम भी करवाती हैं। बाकियों को मैं 100 रुपये दूंगी और तुझे 70। अगर तुझे मंजूर है तो बता। मैंने कुछ देर सोचा और दिल ही दिल में आंटी को सलामी दी कि कैसे वो मजबूरी से फ़ायदा उठा रही है, लेकिन फिर अपनी ज़रूरत को देखा और घर के हालात को देखा तो मैंने फ़ौरन हामी भर ली। आंटी ने कपड़ों का शॉपर निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी, चल काम करना शुरू कर, आज मुझको बाहर नहीं जाना तो मैं तुझे सिखा दूंगी। मैंने आंटी की तरफ देखकर कहा, आंटी आप मुझको 100 रुपये दें, मैं ज़रा घर जाकर निम्रा और फैज़ को चावल उबाल कर दे दूं, मैं फ़ौरन काम पर आती हूँ। सुबह नाश्ते में भी बस चाय ही मिली थी, अम्मा तो शाम को आएगी, बच्चे सारा दिन अकेले रहेंगे तो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आंटी ने सख्त नज़रों से मेरी तरफ देखा और 100 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, ठीक है, तेरे पास 1 घंटा है, तू जल्दी से आ जा। मैं खुशी से वहाँ भागती हुई घर गई और फैज़ को 100 रुपये देकर कहने लगी कि जल्दी से जा और बनास्पति का टोटा चावल ले आ, फिर मैं काम पर जाऊँगी तो घर रहकर छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, तुम लोग खाना खाना, मैं जाकर सिलाई करूँगी। फैज़ खुशी खुशी चावल लेने भाग गया। थोड़ी देर में मैंने हल्के नमक मिर्च वाले चावल बनाकर बहन भाइयों को खिलाए और ख़ुद भी जल्दी जल्दी खाने लगी। हमारे घर में वैसे तो रोज़ाना कोई भी रोज़ा नहीं रखता था। वजह यही थी कि अम्मा सारा दिन काम पर होती थी, अब्बा बस सारा दिन मेहनत मजदूरी पे, लेकिन जुमा और जुमेरात का रोज़ा अम्मा, अब्बा और मैं लाजमी रखते थे। मैं घंटा पूरा होने से पहले ही कुलसूम आंटी के घर पहुंच गई। उनके पास दूसरी लड़कियां भी आई हुई थी बिना सिले कपड़े लेने के लिए। आंटी उनको कपड़ों की तफसील समझा रही थी
तो मैंने बिना कहे ही उनके सहन की झाड़ू लगा दी और फिर हाथ धोकर उनके बराबर में बैठकर उनके फारिग होने का इंतजार करने लगी। आंटी ये देखकर खुश हो गई। लड़कियों के जाने के बाद मुझे कहने लगी कि नायाब बेटा, अच्छा किया तूने झाड़ू लगा दी, इतनी गर्मी हो रही है, रोजे में झाड़ू लगाती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। फिर मुझे कपड़ों के बारे में बताने लगी और मैं साथ ही साथ सीने की कोशिश करने लगी। उन्होंने मुझसे ट्राउजर्स की सिलाई शुरू करवाई ताकि एक दो रोज में मेरा हाथ सीधा हो जाए। मैं बहुत खुश थी कि चलो कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा। शुरू दिन से ही मेरी आदत थी कि मैं जो काम भी करती थी बड़ी दिलचस्पी के साथ करती थी और जल्द ही उसे सीख लेती थी। 3-4 घंटे में ही मेरा हाथ काफी बेहतर हो गया। आंटी अब नमाज पढ़ने के लिए चली गई। मैं आराम से बैठी सिलाई कर रही थी कि बराबर वाले घर से कोई चीज आकर आंगन में गिरी और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजे पर देखा तो एक प्यारा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे देखते ही कहा कि हमारी बाल आपके सहन में आकर गिरी है, प्लीज उठा कर दे दें। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो बॉल मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा तुम खुद ही बॉल ढूंढ कर ले जाओ, मैं काम कर रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मैं दरवाजे से परे हट गई। वो बच्चा अंदर आ गया। सहन में लगे हुए जामुन के दरख्त के नीचे ही बाल पड़ी थी। उस बच्चे ने बाल उठाई और मुस्कुराता हुआ वहां से भाग गया। मैं फिर से सिलाई करने लगी। आंटी ने नमाज पढ़कर मुझे अंदर से ही आवाज लगाई और कहने लगी, बेटा अगर कुछ पूछना हो तो मुझे उठाकर पूछ लेना, मैं थोड़ी देर सोती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप सो जाएं, अगर कुछ पूछना होगा तो आपको उठा दूंगी। मुझे अंदर ही निमरा और फैज की फिक्र भी हो रही थी और फिर ये भी सोचा कि दोनों ने खाना खा लिया था, घर में खेल कूद कर सो गए होंगे क्योंकि गर्मी की दोपहर थी। हमारी सभी की आदत थी कि दोपहर में थोड़ी देर आराम कर लेते थे। मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। शाम को 5 बजने वाले थे। असर की अजान होने ही वाली थी। मैंने सोचा कि जाकर कुलसूम आंटी को उठा दूं कि एकदम दरवाजे पर तेज तेज दस्तक होने लगी। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो वहां एक सुर्ख आंखों वाला उधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। मैंने उससे पूछा, जी किससे मिलना है आपको? तो वो मेरी तरफ देखकर गुस्से से कहने लगा, पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरे घर में ही खड़े होकर मुझे पूछ रही है कि किससे मिलना है? तू कौन है और तुझे किसने घर में बुलाया? मैं ये सुनकर शर्मिंदा हो गई और सामने से हट गई और कहने लगी, बहुत माजरत, आज मेरा पहला दिन है, आंटी के पास कपड़े सीने के लिए आई हूँ। मैंने मोहल्ले वालों से सुना था कि कुलसूम आंटी के शौहर उनके साथ नहीं रहते बल्कि कभी कभी मिलने के लिए आते हैं। अंकल की आवाज़ सुनकर आंटी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। वो उसे देखकर घबरा सी गई। अंकल गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। आंटी मेरी तरफ भाग कर आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे कहा कि नायाब तू घर चली जा, अब कल को मैं तुझे खुद बुलाऊंगी। उनको पसंद नहीं है कि उनके होते हुए घर में कोई काम के लिए आए। मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा और फिर फैले हुए कपड़े उठाकर रखने लगी। सिले हुए कपड़े मैंने गिनकर शॉपर में डाल दिए और सवालिया नजरों से आंटी की तरफ देखा तो उन्होंने मेरा मतलब समझकर मुझसे पूछा, कितने ट्राउजर सिल गए हैं? मैंने बताया कि 8 सिल चुके हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी से कुछ हिसाब लगाया और तेरे 560 रुपये बनते हैं, सो तूने ले लिए, 200 और ले जा और बाकी फिर कल हिसाब के साथ बात करेंगे। मैं ये सुनकर खुश हो गई और जल्दी से उनसे पैसे पकड़कर घर की तरफ भाग उठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। एक ही दिन में मैंने 300 रुपये कमा लिए हैं। मेरे पैर खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। रास्ते में एकदम से मेरी नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो हाथ फैलाए रास्ते में बैठा हुआ था। उसकी सफेद बेनूर आंखों को देखकर लगा कि वो देख नहीं सकता था। जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरी उसने एकदम से आवाज लगाई, बेटी कुछ खुदा के नाम पर देती जा, खुदा तेरे दिल की मुराद पूरी करे और तुझे वो दे जो तूने कभी सोचा भी ना हो। ये सुनते ही एकदम से मेरे कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए। मैंने अपनी मुट्ठी में दबे हुए पैसों की तरफ गौर से देखा और फिर उस बूढ़े फकीर की तरफ देखा। एक ही लम्हे में मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी पहली कमाई में से 50 रुपए निकाल कर बाबा के हाथ में दे दिए। पैसे हाथ में लेते ही बाबा ने जोरदार आवाज लगाई, हक अल्लाह हो, जा बच्चा तेरी नेक मुराद पूरी हो। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि एकदम मुझे लगा कि जैसे करीब से गुजरने वाले दूसरे लोगों ने भी मुड़कर मेरी और बाबा की तरफ देखा है। ये देखकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी और सीधा घर जाकर दम लिया। अम्मा काम से अब तक नहीं लौटी थी। फैज घर से बाहर खेल रहा था। मैंने उससे डपट कर पूछा कि मैंने जब कहा था कि घर में रहना तो तुम बाहर क्यों खेल रहे हो? तो उसने कहा कि आप ही घर में बैठ बैठ कर थक गया था इसलिए बाहर निकल आया। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर घर चली गई। मैंने अम्मा अब्बा के लिए भी खाना बनाया था, इसलिए फैज को बचे हुए 150 रुपये देकर कहा
جا کر تھوڑی دال اور چاول لیا، اماں ابا کے آنے سے پہلے بنا دوں گی۔ کچھ دن کے چاول بھی پڑے ہیں، مل ملا کر اپنا سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ فیض خوشی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو ایک دم دروازے پر دستک ہوئی۔ فیض نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں پر ابا کے دوست قاسم چاچا کھڑے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر فیض سے کہا کہ بیٹا بھابھی کہاں ہے؟ رمضان بھائی ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلد سے جلد گھر والے پہنچے۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے پانی کا مٹکا گر گیا۔ میں جو نلکے سے پانی بھر کر واپس جا رہی تھی، فیض نے میری طرف دیکھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لپیٹا اور بھاگ کر دروازے پر پہنچی۔ چاچا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا ابا کو؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے۔ میں خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی لیکن میرا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا تھا۔ چاچا قاسم کہنے لگے بیٹا یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، جلدی بھابھی کو بلاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے پلٹ کر فیض اور نمرا کو دیکھا، ان دونوں کے چہروں پر ایک دم سے زردی پھیل گئی تھی۔ اپنی چادر نکالی، سر پر اوڑھ کر نمرا اور فیض کا ہاتھ پکڑا، پیٹی میں لگا ہوا تالا کھولا، دروازے پر لگا کر برابر والی پڑوسن حمیدہ خالہ کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی میں نے فیض اور نمرا کا ہاتھ پکڑ کر خالہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ خالہ ان دونوں بچوں کو کچھ دیر اپنے پاس رکھو، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں اور اماں کام پر گئی ہوئی ہیں، میں جا کر اماں کو وہاں سے اپنے ساتھ لوں گی اور ہاسپٹل جاؤں گی۔ ان دونوں بیچاروں کو لے کر کہاں پھروں گی؟ جیسے ہی ہم لوگ واپس آئیں گے بچوں کو لے جاؤں گی۔ حمیدہ خالہ پریشان ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ رمضان بھائی کو کیا ہوا ہے؟ میں نے چچا قاسم کی طرف دیکھ کر کہا کہ خالہ ابھی تو چچا کچھ بھی نہیں بتا رہے، جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جاؤں گی تو پتہ لگے گا کہ کیا ہوا ہے۔ خالہ نے مجھے کہا ٹھیک ہے بیٹا، بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو اور تم جلدی سے اپنی ماں کو لے کر ہسپتال جاؤ، اللہ خیر کرے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان مت ہونا۔ میں نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو پیار سے کہا کہ ڈرنا مت اور پریشان مت ہونا، میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی اور نہ ہی خالہ کو پریشان کرنا۔ ان دونوں بیچاروں نے اپنی گردن ہلا دی اور خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ میں اور قاسم چاچا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کچی بستی کی پچھلی طرف بنی ہوئی سوسائٹی کی طرف چلے گئے، جہاں پر ایک ڈاکٹرنی میڈم کے گھر اماں کام کرتی تھی۔ اس وقت ہمیں وہ انہی کے گھر ملتی۔ میں نے جاتے ہی دروازے پر بیل بجائی، ان کے پٹھان چوکیدار سے کہا کہ بابا ہماری اماں کو بلا دیں، بہت ضروری کام ہے۔ وہ سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری امی دروازے پر پہنچی اور بہت بدحواس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی نیا بیٹی سب ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں کیوں آج صبح سے ہی میرا دل بہت بری طرح گھبرا رہا ہے۔ تیرے بہن بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ میں اماں کے گلے لگ گئی، ان سے کہنے لگی اماں فیض اور نمرا تو ٹھیک ہے لیکن تم میرے ساتھ چلو جلدی، قاسم چچا بتا رہے ہیں کہ ابا ہسپتال میں ہے۔ یہ سنتے ہی میری ماں کا چہرہ ایک دم سے پیلا پڑ گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تیرے ابا کو؟ قاسم چچا جو مجھ سے کافی دور کھڑے تھے اماں کی آواز سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے بھابھی دیر مت کرے اور پریشان مت ہو، آپ دونوں میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں۔ اماں ان کی بات سن کر فوراً پیچھے گھر کی طرف گئیں اور میڈم کو بتا کر جلدی جلدی بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی۔ ہم تینوں لوگ رکشے میں بیٹھ کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم سول ہسپتال کے باہر پہنچے۔ قاسم چچا نے اپنی جیب سے رکشے کے پیسے دیے اور ہم دونوں کو لے کر سیدھا ہسپتال کے اندر پہنچے۔ قاسم چاچا سیدھا ہمیں ڈاکٹر کے آفس میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے اور اماں کو بتایا کہ رمضان نے ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ عین وقت پر انہیں کسی نے دھکا دے کر بچا تو لیا ہے لیکن ان کی ٹانگ بری طرح زخمی ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ ان کی ٹانگ بچ سکتی ہے، خون بھی بہت زیادہ بہہ چکا ہے۔ ہم نے طبی امداد تو دے دی ہے لیکن رشتہ داروں کو بنا بتائے زیادہ کارروائی ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی خودکشی والی بات سن کر اماں تو وہیں پر بیٹھ گئی۔ اماں بری طرح سے رو رہی تھی لیکن یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر کہا کہ سر آپ جیسے ٹھیک لگے علاج شروع کریں، ہم غریب لوگ ہیں لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میرے ابا کا علاج ہو سکے۔ انہوں نے میری طرف تعریفی نظروں سے دیکھ کر کہا بیٹا یہی سوچ ہونی چاہیے، آپ لوگ کاغذات پر دستخط کر دیں، ہم لوگ آپریشن شروع کرتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ٹانگ بچا لوں لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹانگ کاٹنی ہی پڑے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاغذات پر دستخط کر کے میں اماں کو لے کر باہر نکل آئی۔ اب ابا بے ہوش تھے، ان کو دور سے دیکھ کر ہی ہم ماں بیٹی کی حالت غیر ہو گئی۔ میں اپنی ماں کو لے کر ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں ابا کو آپریشن کے لیے لے جایا جانا تھا۔ قاسم چچا ہمارے ساتھ ہی تھے، وہ ادھر ادھر فون کر کے لوگوں سے پیسوں کا انتظام کرنے میں مصروف تھے لیکن کہیں سے بھی پیسے نہیں مل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سخت پریشانی تھی۔ میں اٹھ کر ان کی طرف گئی، انہوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں فیض اور نمرا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ مجھ کو روکتی رہ گئی۔ میں سنی انسنی کر کے ہاسپٹل سے نکل کر آ گئی۔ میرے ذہن میں بری طرح جھکڑ چل رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔
میں اپنے خیالوں میں گم پیدل ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ایک دم زور سے گاڑی کی بریک لگی۔ گاڑی بالکل میرے نزدیک آ کر رکی تھی۔ گاڑی سے اترنے والا شخص غصہ سے چلاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں ڈر کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی اس کو یہ احساس ہوا وہ فوراً میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، آپ کون ہیں اور اس طرح کہاں جا رہی تھی؟ آپ کو پتا ہے اگر بریک نہ لگتی تو کیا ہوتا؟ میں نے روتے روتے سر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، لگ بھگ 30 سال کی عمر۔ اتنے اچھے خاندان سے لگ رہا تھا۔ جو اس کے بولنے کا انداز تھا، میں نے اس کو ساری بات بتا دی اور کہا کہ مجھ کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور پیسوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، کچھ بھی کر سکتی ہو مطلب؟ یہ سن کر میں نے اپنی نظریں جھکا لی۔ نوجوان نے کہا، میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، سمجھو رقم کا انتظام ہو گیا ہے، زیادہ دیر مت کرو تاکہ آپریشن جلد شروع کیا جا سکے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ پیسے دیں گے؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ ہاں پیسے دوں گا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے فرشتے کو میری مدد کے لیے بھیجا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس نے مجھے اماں کے پاس جانے کو کہا اور خود کاؤنٹر پر جا کر پیسے جمع کروانے لگا۔ میری نظریں راہداری پر تھی کہ کب وہ انسان کاؤنٹر سے ہماری طرف آتا ہے۔ اماں شاید وضو کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں اماں تو آ گئی لیکن وہ شخص نہیں آیا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں پوچھنے لگی کہ نایاب بیٹا تم کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا، اماں میں پیسوں کا انتظام کرنے گئی تھی اور پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اماں بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ آپ نماز پڑھ لو، میں جب تک کاؤنٹر سے ہو کر آتی ہوں۔ میں جلدی کاؤنٹر پر گئی۔ وہاں موجود نرس سے پوچھا، وہ جو صاحب میرے ساتھ آئے تھے وہ کہاں گئے؟ تو اس نرس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کی ساری پیمنٹ ہو گئی ہے، آپ آرام سے جا کر آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کریں، اور وہ صاحب آپ کے لیے ایک پرچی دے کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں کسی ضروری کام سے جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے، وہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ میں یہ سن کر حیران ہو گئی اور نرس سے پرچی لے کر واپس آپریشن تھیٹر کے باہر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے پرچی کھول کر دیکھی تو اس پر لکھا تھا، نایاب تم پریشان مت ہونا، پیسے میں نے جمع کروا دیے ہیں، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا، ابھی کسی ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں یہ پرچی پڑھ کر مطمئن ہو گئی اور اماں کی نماز پڑھنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر چچا قاسم بھی آ گئے۔ وہ کسی دوست سے 15,000 روپے لے کر آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا میں کاؤنٹر پر گیا تھا پیسے جمع کروانے کے لیے، لیکن وہاں نرس نے کہا کہ ہمارے آپریشن کے پیسے جمع ہو چکے ہیں، کس نے دیے ہیں پیسے؟ قاسم چچا بہت حیران ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ چاچا، اماں کے ایک جاننے والے صاحب نے پیسے دیے ہیں، وہ بڑے خدا ترس لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ہی بتانا اور پریشان مت ہونا۔ قاسم چچا بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا ابھی بھی اس دنیا میں اچھے لوگ موجود ہیں، چلو خدا کا شکر ہے کہ اس نے انتظام کر دیا، اللہ خیریت سے آپریشن کروا دے اور رمضان بھائی کی ٹانگ بھی بچ جائے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا، بے شک چچا ایسا ہی ہے، واقعی دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ابا کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی دعا کریں، میں بھی کرتی ہوں۔ چچا وہیں میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہمیں وہاں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے۔ میں اور چچا قاسم فوراً ان کی طرف بھاگے۔ انہوں نے خوشی سے بتایا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے، آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، ایسا بہت کم کیسز میں ہوتا ہے۔ اتنی بری طرح زخمی ہونے کے باوجود بھی ہڈیوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر میں ان کو کمرے میں شفٹ کر دیں گے تو آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں اماں کو یہ بات بتانے کے لیے بھاگی۔ اماں ہاسپٹل میں بنے ہوئے نماز کے ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ میں نے جا کر اماں کو گلے لگا لیا، ان کو بتایا کہ اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابا کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ان کو تھوڑی دیر میں کمرے میں شفٹ کر دیں گے۔ اماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں اماں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ابا کو کمرے میں لے جایا گیا تو میں اماں اور قاسم چچا ابا کو دیکھنے گئے۔ وہ ابھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ابا کے سر اور ہاتھوں میں کافی چوٹیں لگی تھی۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی تو اماں نے مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ پاگل، پریشان نہیں ہوتے، تیرے بابا کل ٹھیک ہو جائیں گے۔ چاچا قاسم اپنے گھر چلے گئے۔ مغرب کی اذان کو کافی وقت ہو چکا تھا اور بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں چاچا کھانا لے کر آ گئے۔ میں نے احسان مندی سے چاچا کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ میری زیادہ حیثیت تو نہیں، لیکن رمضان مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں زیادہ کچھ تو نہیں کر سکا، لیکن جو کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ چاچا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اب تم گھر چلو،
میں اور بھابھی یہاں تمہارے ابا کے پاس رہ لیں گے، تم جا کے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھو۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے بھی سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں اب گھر جانا چاہیے۔ نمرا اور فیض چھوٹے ہیں، پریشان ہو رہے ہوں گے، ان کو جا کر سنبھالنا اور تسلی دینا۔ میں نے اماں سے اجازت لی اور چاچا مجھے گھر چھوڑ کر واپس ہاسپٹل چلے گئے۔ رات کو جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی مجھے لگا جیسے کوئی سایہ سا صحن میں گھوم رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ امی اور ابا کے بنا یہ ہماری پہلی رات تھی۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ شاید یہ کوئی چور و چکا ہے جو یہ سوچ کر کے بچے گھر میں اکیلے ہیں، گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اٹھی اور چپکے چپکے صحن کی طرف جا کر صحن کی لائٹ جلا دی۔ روشنی پھیل چکی تھی لیکن صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے قریب رکھا ہوا ابا کا ڈنڈا اٹھایا جو وہ اکثر رات کو باہر نکلتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لے کر جاتے تھے، کیونکہ گلی کے کتے رات دیر سے آنے والوں کو کاٹنے کے لیے دوڑتے تھے۔ میں نے دل کو سخت کر کے کمرے کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر زور سے آواز لگائی، کون ہے وہاں؟ جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صحن کی طرف جا رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی لیکن وہ میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنے پیچھے کھڑے وجود کی پیٹھ میں زوردار کوہنی ماری اور اسے دھکا دے کر فوراً ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ جو بھی تھا تکلیف سے دوہرا ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم آنٹی کا شوہر تھا۔ اب اس کے منہ سے زوردار آواز میں گالیاں نکل رہی تھیں۔ میں نے خوف کی وجہ سے ڈنڈا کچھ اس طرح سے مارا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے کہیں چیختا ہوا میری طرف بڑھا۔ میرے ہاتھ سے ڈنڈا چھٹ سے نیچے جا گرا تھا۔ قریب تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا کہ ایک دم سے ہم دونوں کے بیچ میں بجلی کی چمک کی طرح کوئی چیز چمکی اور کوئی وجود آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے فوراً کلثوم آنٹی کے شوہر کو گلے سے پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگا، بدبخت انسان، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ اتنی بات تمہیں سمجھایا ہے کہ بے بس انسانوں کا فائدہ اٹھانا چھوڑ دو، مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، مگر آج تم سزا سے نہیں بچ سکتے۔ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو پلک جھپکتے ہی میرے گھر میں نمودار ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں پوری طرح خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ یہ تو وہی تھا جس نے آج دن میں میری مدد کی تھی اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی میری نظر کلثوم آنٹی کے شوہر پر پڑی۔ اس کی شکل خطرناک حد تک بگڑ چکی تھی۔ اس کی جگہ پہ ایک نہایت مکروہ شکل کا بوڑھا انسان کھڑا تھا جس کی ناک بری طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کا پورا حلیہ ہی بہت عجیب ہو چکا تھا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ میری نظر کے سامنے ہی تھا۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی جادوئی طاقت رکھنے والی مخلوق ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی ایسا دھواں پھیل گیا جیسے کسی نے بہت شدید آگ لگا دی ہو۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے خوف کی شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بستر پر پایا۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ سارا منظر یاد آیا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں زور سے چیخنے والی تھی کہ میری نظر سامنے رکھی کرسی پر پڑی۔ وہاں وہی شخص آرام سے بیٹھ کر مسکرا رہا تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ مجھے لگا میری آواز بند ہو گئی۔ بے بسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، دونوں بے حد پریشان تھے۔ ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ صبح آپ کمرے کے دروازے پر گری ہوئی تھی، یہ انکل ہمیں صبح ناشتہ دینے آئے تھے، ہم نے ان کو بتایا تو یہ ڈاکٹر کو لے آئے۔ یہ سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بچوں کو کہا، بیٹا آپ لوگ جا کر ارباز کے ساتھ کھیلیں، آپ کی آپی اب بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں خود آپ سے بات کرے گی۔ جیسے ہی اس نے ارباز کو آواز دی تو کمرے میں وہی بچہ دوڑ کر آیا جو کلثوم آنٹی کے گھر سے بال لینے آیا تھا۔ میرا ذہن بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ وہ بچہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ تینوں بچے کمرے سے جیسے ہی گئے وہ شخص اٹھ کر میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا نیلا ہو رہا تھا، لگ رہا تھا جیسے کسی قیمتی پتھر سے بنی آنکھیں ہوں اس کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں ہواؤں میں اڑنے لگے۔ میرے آس پاس ڈھیروں روشنیاں تھیں اور گہرے بادل، مجھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے یا حقیقت۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک بلند پہاڑ پر بنے ہوئے محل کے اندر جا پہنچے۔ یہاں حد درجہ ٹھنڈ تھی۔ میرے ساتھ آنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک جن ذات تھا۔ اس محل میں بہت ساری خوبصورت لڑکیاں ادھر ادھر بھاگتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔
ہم دونوں جہاں سے بھی گزرتے وہ لڑکیاں جھک کر ہمیں سلام کرتی اور مسکرا کر وہاں سے بھاگ جاتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ کوئی شہزادی ہوں۔ ایک دروازے پر خوفناک شکل کے دو جنات پہرا دے رہے تھے۔ ان دونوں نے جھک کر بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کہنے لگے، شہزادہ سلیمان، شہنشاہ جنات بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یعنی سلمان ایک شہزادہ ہے اور شہنشاہ جنات اس کے والد ہیں۔ میں اندر ہی اندر بری طرح سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بچپن میں مدرسے والی باجی سے سنا تھا کہ جنات کی ایک الگ دنیا ہے اور کچھ جنات ہم انسانوں کے بیچ میں بالکل انسانی شکلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں تپتی دوپہر میں سنسان جگہوں پر جانے سے منع کرتی تھی اور ساتھ ہی کہتی تھی کہ کبھی بھی بال کھول کر خوشبو لگا کر چھتوں پر مت جایا کرو۔ میری اکثر عادت تھی کہ میں رات کو نہانے کے بعد چھت پر چلی جاتی تھی اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی کہ یہ جنات میرے پیچھے نہ جانے کب سے ہیں۔ ایک دم سے شہزادہ سلمان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اتنا مت ڈرو، تم ایک پیاری لڑکی ہو اور تمہیں شہنشاہ جنات نے تمہاری رحم دلی کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تمہیں انعام دیا جا سکے۔ ہم دونوں کمرے کے اندر آ چکے تھے۔ تخت پر ایک شہنشاہ جنات موجود تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھے اور ان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ شہزادہ سلمان میرا ہاتھ چھوڑ کر بےتابی سے اپنے والد کی طرف بڑھا اور انہوں نے بھی اس کو گلے لگا لیا۔ میں نظریں نیچی کر کے کھڑی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے شہنشاہ جنات کو سلام کیا تو جیسے ہی انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا میں ایک دم سے چونک پڑی۔ میں نے ایک دم سے سر اٹھا کر دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ فقیر تھے جو اس روز ٹرک پر بیٹھے بھیک مانگ رہے تھے۔ شہنشاہ جنات میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا، اتنی پریشان مت ہو، میں وہی بوڑھا فقیر ہوں جس سے تم نے اس دن بھیک دی تھی۔ میں اپنے شہزادے کے لیے ایک ایسی دلہن تلاش کر رہا تھا جو رحم دل ہو اور اس کا دل بالکل صاف شفاف ہو۔ میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو آزما چکا تھا اور میری تلاش جاری ہی رہتی اگر اس دن تم مجھے نہ ملتی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ تم بالکل اپنے نام کی طرح ہی نایاب ہو، شہزادہ سلمان نے جھک کر میرے کان میں کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھیں اب پوری طرح جگمگا رہی تھیں اور اس سے نکلنے والی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے مجھے اپنے پاس رکھی کرسی پر بٹھا دیا اور زور سے تالی بجا کر کنیز کو بلا لیا۔ شہنشاہ جنات نے کنیز سے کہا کہ جاؤ شہزادہ سلمان کی والدہ کو بلا لاؤ، ہم نے ان کے بیٹے کے لیے ایک نایاب ہیرا تلاش کر لیا ہے۔ کنیز یہ سنتے ہی الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میں نیند میں ہوں اور یہ سب کوئی خواب ہے۔ جنات کی ملکہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر آئیں تو میں کھڑی ہو گئی۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لباس کو چھو کر دیکھوں۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ میں نے جب ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے ماتھے پر پیار کیا۔ مجھے لگا جیسے وہاں پر ملکہ جنات نہیں بلکہ میری اپنی ماں کھڑی ہو۔ وہ بہت رحم دل اور شفیق تھی۔ مجھ کو بہت شرم آ رہی تھی۔ میری زندگی ایک دم اتنی بدل جائے گی یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اسی شام میرے گھر میں بہت رونق تھی۔ میرے بابا ہاسپٹل سے آ چکے تھے۔ کوئی اور دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ ایک ہی دن میں آپریشن کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ جنات کا کمال ہے۔ شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات شہزادہ سلمان کے ساتھ ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میری امی بہت خوش بھی تھیں اور پریشان بھی تھیں کہ ان لوگوں کو کہاں بٹھائے، لیکن پلکیں جھپکتے ہی یہ کام بھی جنات نے آرام سے کر دیا۔ میں نے اپنی امی کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بہت حیران تھی۔ شروع میں خوفزدہ ہوئیں، لیکن جب انہوں نے شہزادہ سلمان کو دیکھا تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ شہنشاہ جنات نے میرا اور شہزادہ سلمان کا رشتہ طے کر دیا۔ میرے ابو امی اس بات پر بہت خوش تھے۔ ایک غریب پھل فروش کی بیٹی شہنشاہ جنات کی بہو بننے جا رہی تھی۔ کچھ دن بعد میں 18 سال کی ہونے والی تھی۔ میرے والدین نے اور شہزادہ سلمان کے والدین نے اسی دن ہم دونوں کا نکاح طے کیا تھا۔ لوگ واپس جا چکے تھے۔ راتوں رات ہمارے گھر کے حالات بدل چکے تھے۔ ہم سب لوگ ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ابا سے پوچھا، ابا آپ نے خودکشی کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہمارا اس دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ اماں بھی ابا کی طرف دیکھ کر شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابا بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے، بیٹا اس روز بھی جا کر بہت سے لوگوں سے مدد کی بھیک مانگتا رہا، لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ پھر ٹھیلے کا مالک بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یا تو مجھے پچھلے دنوں کا کرایہ دے دو اور یا پھر ٹھیلا واپس کر دو۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی اور اسے کہنے لگا کہ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، وہ میری مدد کر دے اور تھوڑا سامان لے دے، میں اس کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔
لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے دھکے مارے اور گالیاں دے کر اپنا ٹھیلا لے کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس دن لگا کہ میرے جیسا ناکام انسان شاید ہی کوئی اور ہو۔ میں وہاں گھنٹوں بیٹھا رہا، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں خالی ہاتھ ٹوٹی پھوٹی حالت میں گھر واپس پہنچوں اور میرے بھوکے بچے ایک امید کے ساتھ میرا چہرہ دیکھیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے آج کھانا لایا ہے یا نہیں۔ بس پھر میں وہاں سے اٹھا اور کچھ دور بنے ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے بس یہی فیصلہ کیا کہ اپنی جان دے دوں۔ یہ زندگی سے تو موت اچھی ہے، لیکن وہاں بھی میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی ٹرین پٹری پر آئی اور میں نے ٹرین کے سامنے چھلانگ لگائی، مجھے لگا جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ تھا جس نے مجھے اپنے پنجوں میں جکڑ کر وہاں سے اٹھا لیا اور اسٹیشن پر پھینک دیا۔ اس پرندے کا چہرہ انسانی تھا۔ میں یہ دیکھ کر بری طرح سے ڈر گیا۔ میری ٹانگ بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اب میں یہ بات سن کر سوچنے لگی کہ وہ پرندہ کوئی اور نہیں بلکہ کوئی جن ہی تھا جس نے ابا کی جان بچائی۔ اگر ابا کو کچھ ہو جاتا تو ہماری تو زندگی ہی ختم ہو جانی تھی۔ میں اور چھوٹے بہن بھائی اپنے ابا سے لپٹ گئے۔ ہمارے ابا کو ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شہزادہ سلمان کو یاد کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ فوراً میرے کان کے پاس ہنسا اور کہنے لگا، میں ہر پل تمہارے ہی پاس ہوں، جب چاہو بلا سکتی ہو۔ میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ ابھی ہم بیٹھ کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ باہر گلی میں شور ہونا شروع ہو گیا۔ میں اور امی دونوں فوراً اٹھ کر گلی کی جانب بھاگے۔ یہ شور کلثوم آنٹی کے گھر کی طرف سے آ رہا تھا۔ محلے داروں نے ایک عجیب سے حلیے کے انسان کو پکڑ رکھا تھا جو کلثوم آنٹی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور لوگ اس کو بری طرح سے مار رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں ڈر گئی، کیونکہ یہ تو وہی بوڑھا جادوگر تھا جس کو سلمان نے اس روز میرے گھر میں داخل ہونے پر پکڑا تھا۔ وہ جادوگر بار بار لوگوں کو دھمکی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، وہ میرا گھر ہے اور کلثوم میری بیوی ہے۔ کلثوم آنٹی ڈری سہمی سی چپ چاپ کھڑی تھی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جا کر کلثوم آنٹی کو گلے لگا لیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، نایاب میری جان اس منحوس انسان سے چھڑوا دو۔ اس نے اتنے سالوں سے مجھے اپنا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں اسے کماری لڑکیاں دیتی رہوں اور یہ اپنی کالی طاقتوں کے لیے ان کو قربان کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ میں پریشان تھی کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ میں نے فوراً سلمان کو آواز دی۔ وہ فوراً وہاں پر آ گیا۔ اس نے محلے داروں سے اس کالے جادوگر کو چھڑوایا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سے کھال اتری ہوئی تھی اور شدید بدبو اٹھ رہی تھی۔ سلمان نے محلے داروں سے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کے عمل ناکارہ ہو چکے ہیں اور یہ اب صرف ایک ذہنی مریض ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سلمان کی بات سن کر سب لوگوں نے اسے مارنا چھوڑ دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ سلمان اسے نہ جانے کہاں چھوڑ کر آ گیا۔ شکر ہے کہ ابھی اس محلے میں کوئی اور بھی لڑکی جادو کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ علاقے بدل بدل کر اپنے شکار ڈھونڈا کرتا تھا۔ کلثوم آنٹی بھی اب اس کی گرفت سے آزاد ہو چکی تھی۔ چند روز بعد عید تھی۔ سبھی لوگ ہنسی خوشی اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔ عید سے پہلے میری ساس ملکہ جنات میرے لیے عید کی خوبصورت ملبوسات لے کر آ گئی۔ ان کی چمک دمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ چاند رات کو جنات کی بے شمار لڑکیاں مجھے مہندی لگانے کے لیے آ گئیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی ہوں۔ پورے گھر میں مہندی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھے۔ سلمان نے ابو کے لیے خوبصورت ہوٹل کھلوا دیا تھا جہاں ابو اپنے ملازموں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میری مہندی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے کان میں سلمان کی سرگوشی گونجی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے گیا۔ پورا آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ میرے لیے عید کا تحفہ لے کر آیا تھا، ایک خوبصورت ہار جو ایسے روشن تھا جیسے آسمان کے ستارے۔ میرے گلے میں ہار پہنانے کے بعد سلمان نے کہا کہ شہزادی نایاب، تم نہیں جانتی کہ تم میری زندگی میں کس قدر خوشی لے کر آئی ہو۔ تمہارا ساتھ میرے لیے اتنا ضروری ہے جیسے ان چمکتے ہوئے ستاروں کے لیے آسمان۔ میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، یہ کس نے سوچا تھا؟ ٹھنڈی ہوا میں موتی اور گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج ہمارے نکاح کی رات تھی۔ ماں باپ کی ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر شہنشاہ جنات کے محل میں آ چکی تھی۔ شہزادہ سلمان میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی ریاست میں رہنے والے جنات کے سامنے کھڑا تھا۔ ہر طرف سے ہم دونوں پر پھول اور خوشبو برسائی جا رہی تھی۔ شہنشاہ جنات نے اعلان کیا، آج کے دن سب کے لیے تحفے اور تحائف ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اور شہزادی نایاب اور شہزادہ سلمان آج سے جنات کی اس ریاست کے ولی عہد ہیں۔ تمام جنات اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ نایاب نے مسکرا کر سلمان کی طرف دیکھا۔ ایک انسان سادی اب شہنشاہ جنات کے خاندان کی لاڈلی بہو اور جنات کی اگلی ملکہ بن چکی تھی۔ آنے والی زندگی ان دونوں کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں
اور بتائیں کہ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔